بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تناوش کی سہاگ رات کیسے گزری، اس کے شراب کے نشے میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، یہ سب آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ تناوش رات گزارنے کے بعد صبح نہا کر تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے کہ گھر سے وہ ایک جوڑا ہی لے کر آئی تھی۔ خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ نرم و ملائم گھاس پر نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ نہ جانے وہ اس بے نیاز داتا سے کیا کیا مانگتی رہی کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا مانگ کر وہ ننگے پاؤں گھاس پر ٹہلنے لگی۔ شیر کے مجسمے کے گرد اڑتا فواروں کا پانی بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوارے کے گرد گھومتی رہی۔ داخلی دروازے پر دو مسلح چوکی دار موجود تھے، جبکہ اندرونی عمارت کے دونوں کونوں پر بھی دو آدمی اپنے ہتھیار گود میں رکھ کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ تمام کی نظریں تناوش کی جانب ہی نگران تھی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ دستگیر بھائی، یہ مولانی کبیر دادا کہاں سے پکڑ لایا ہے؟ ایک چوکیدار دبے لہجے میں دوسرے کو مخاطب ہوا۔ دستگیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جانتے ہو گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب مرد پر برا وقت آتا ہے تو وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کبیر دادا اس بلشت بھر کی چھوکری کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے؟ دستگیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی، کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نیاز مستفسر ہوا۔ رات کو امتیاز کی زبانی جو تفصیل معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہیں۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے اخلاق حسین شاہ جیسے آدمی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور شاہ جی کے خاص آدمی خاور شیخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بلکہ کل عصر کے وقت اس نے خاور شیخ کے چھوٹے بھائی کو بھی اس لڑکی کے ہاتھوں مروا دیا ہے۔ امتیاز اس کا نام دلاور شیخ بتا رہا تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس لڑکی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا۔ نیاز نے حیرانی سے پوچھا، اس نے ایک مرد کو قتل کیا ہے؟ ہاں، دلاور شیخ نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر بدلہ لے لیا ہے، اور دلاور شیخ تو اس لیے بھی چوں نہ کر سکا کہ وہاں کبیر دادا موجود تھا۔ نیاز سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے کبیر دادا کو یہ ملی کہاں پر ہے؟ 2 دن پہلے دن کے چوکیدار رحمت خان کی ڈیوٹی میں آئی تھی، خود کو کبیر دادا کی دوست بتا رہی تھی۔ نیاز بولا، تعلق کے بعد ملنے آئی ہوگی نا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کی آنکھ کہاں لڑی ہے؟ اور کیا اس بے وقوف کو معلوم نہیں کہ کبیر دادا کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو نیاز بھائی، خود ہی بھگتے گی۔ کبیر دادا 2-3 دن سے زیادہ کسی لڑکی کو قریب نہیں چھوڑتا۔ یاد نہیں جلوہ جیسی اداکار کو اس نے 3-4 دن بعد ٹھینگا دکھا دیا تھا۔ یہ تو بے وقوف سی گھریلو لڑکی نظر آتی ہے۔ یوں بھی کبیر دادا جیسے شرابی گنڈے کی قریب بھی کسی نمازی روزہ دار کا کیا کام؟ تناوش ان کی باتوں سے بے خبر گھاس پر ٹہلتی رہی۔ ننگے پاؤں گھاس پر گھومنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار اسکول کے لان میں گھاس پر ٹہل لیتی تھی،
مگر اسکول کے گھاس کے مقابلے میں یہ بہت اعلیٰ قسم کی گھاس تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ریشم پر چل رہی ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں وہ صبح سویرے ناشتے کی عادی تھی۔ رات کی باسی روٹی توے پر گرم کر کے وہ چائے کے ساتھ کھا لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ کالج جانے کی تیاری میں لگ جاتی اور ماں اس کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگتی۔ اب اسے کالج تو نہیں جانا تھا مگر بھوک تو محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھانے کے کمرے سے ملحق تھا۔ لمبی چوڑی کھانے کی میز کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پر اکیلا کبیر دادا بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا شاید جہاں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور اس وجہ سے کبیر دادا کو اتنی بڑی میز لگوانا پڑی۔ کھانے کے کمرے کی طرح برچی خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ ایک چھوڑ کر دو فریج وہاں موجود تھے۔ ملازمہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ کبیر دادا کے جاگنے کے اوقات سے واقف تھی۔ باقی ملازموں کے لیے یقیناً ملازموں کے کوارٹرز میں ہی ناشتہ بنتا ہوگا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے اسے کوٹھی کے عقبی جانب کوارٹرز نما کمروں کی جھلک نظر آئی تھی اور لازماً وہ ملازمین کی رہائش کی خاطر ہی استعمال ہوتے تھے۔ خانسمہ کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر وہ برچی خانے میں گھس گئی۔ ایک کونے میں بنے ہوئے سنک کے ساتھ کافی گندے برتن پڑے تھے۔ ایسے گندے برتن دیکھ کر اسے سخت خوف ہوتی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر وہ برتن دھونے لگی۔ برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنا چکی تھی۔ ابھی پراٹھا بنانے کے لیے وہ آٹا گوندنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا جی آپ کون؟ وہ فلسفانہ لہجے میں بولی فی الحال تو اس گھر کی مالکن کہہ سکتی ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی اس گھر کی مالکن تو شاید کبھی پیدا نہ ہو۔ آپ کو شاید صاحب کے نشے میں کی گئی گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہوگی۔ وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی خالہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل میرا اور کبیر علی خان کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں پہلی رات کی دلہن ہوں؟ وہ بے پرواہی سے بولی آپ کھانے کی میز پر تشریف رکھیں میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ باقی روزانہ نئے نکور اور قیمتی لباس والیاں ہی نظر آتی ہیں۔ آج تک کوئی پھٹے پرانے لباس میں تو نظر نہیں آئی کہ آپ کو انوکھا سمجھو۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا مگر جگڑ تو نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے کبیر دادا کی دلہن سمجھے۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پر جگڑنا کہ وہ اسے کبیر دادا کی بیوی سمجھے خاصا عجیب تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے اور جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر لائی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود لے جایا کروں گی، بس آپ مجھے میری رہنمائی کر دینا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی واپس چلے جانا ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے منہ بنایا جہاں آنے والی اور دوسری لڑکی یہی کہتی ہے۔ آئندہ بولتے وقت کچھ سوچنے کی زحمت کر لینا۔ میں کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں، کبیر علی خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی آپ تو خفا ہونے لگی، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی چھوڑے مطلب کو اور جائیں برچی خانے کی صفائی کر لیں۔ آج تو گندے برتن میں نے دھو لیے تھے لیکن اس کے بعد مجھے برچی خانے میں گندا برتن نظر نہیں آنا چاہیے۔ خواہ مخواہ روب جاڑنے کی ضرورت نہیں بی بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں آپ کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے برچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک رات کے لیے آتی ہیں اور مالکن کی طرح حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند خود کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی مگر اسے برداشت کرنا پڑا۔ گو وہ ایک رات والی نہیں تھی
اور نہ اس کا کبیر سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ سر جھٹک کر وہ تلخ سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کی سوچیں اس مسئلے میں سرگرداں رہی کہ کبیر دادا کو جسم و جان کا مالک ماننے کے بعد وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ کبیر دادا صرف اس کا بن کر رہ جاتا، مگر یہ ویل کسی طرح موڑنے چڑھتے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ اتنا وہ جانتی تھی کہ کوشش کرنے والے ہی اصول کی لذت چکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے بس مقدر کو کوستے رہتے ہیں۔ دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر نہ ہلاتی تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ اب کبیر دادا کے معاملے میں بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، جہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی۔ تناوش کے دماغ سے اب تک اس کی تلخ بات معاف نہیں ہوئی تھی۔ خالہ بات سنو۔ وہ جو ہی برتن اٹھا کر بورچی خانے کی طرف مڑی، تناوش بول پڑی۔ جی بی بی۔ وہ رک گئی۔ میں آج کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے موقع دیا یا کوئی ایسی ویسی بات کی تو نوکری سے فارغ کرا دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ اگر ایک غریب کی روزی پر لات مار کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آج ہی فارغ کرا دیں بی بی جی۔ غریب کو بولنے کی تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ مزید برہم ہونے لگی۔ چلیں کچھ دن رہ گئی ہیں تو آپ سے تمیز بھی سیکھ لوں گی۔ ہم سے لہجے میں اس پر چوٹ کرتے ہوئے وہ برچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ کی سوئی بس کسی بات پر اٹکی تھی کہ وہاں تناوش کا قیام 1-2 دن سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی تو خود تناوش کو بھی یہی لگنے لگتا کہ وہ بس 1-2 دن کی مہمان ہے، مگر پھر اس کے اندر ایک انجانا حوصلہ بیدار ہوتا جو اسے یقین دلاتا کہ کبیر دادا اسے کسی صورت بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی سکرین کی LED کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا، اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے اسے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ خالہ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ سیب کو جگانا تھا۔ گلاس میں کیا ہے؟ لیمبو نچوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کٹا پانی ہی انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے بغیر لیمبو کا پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس کر کبیر دادا کے باری سانس اس کی گہری نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ ملنگ جی روشنی میں اس کا پرروب چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا جاگی اور اس کا ہاتھ کبیر دادا کی سر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرح پھیرنے لگی۔ اس کے باری سانس مدم پڑنے لگے تھے اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے خالی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی آنکھوں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کر تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور چاٹ سے بولی، اٹھ جائیں نا، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیمبو پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کٹا پانی میدے میں اونڈیل کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔
اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا وہ بول پڑی آپ رہنے دے خالہ میں لے جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی آپ پہلی لڑکی ہیں جو سیف جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں، میری ماں نے یہ کوشش چھوڑ دیں، کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے، آج آپ ہیں کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری، خالہ انشاءاللہ کل بھی میں ہی ہوں گی اور پرسوں بھی کوئی دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے برچی خانے سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر ملنگجے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، وہ اسی جانب بڑھ گئی۔ اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے، معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو کنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پھوٹر ہوں، چند دنوں کی بیوی سے کیا کام لینا۔ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا یہ غلط فہمی میں کب کی اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو، شاید یہ قیام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ پھر وہی رومانس، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب؟ جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کو جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دن اور جہاں رہی تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت چانسی یہ نہ ہو مجھے بیچ کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد نہیں رہ پائے گا۔ واپس کس وقت لوٹیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اس بارے جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کبیر دادا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی 1 منٹ رکیں، اب کیا ہے؟ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑایا اور بڑبڑا کر اس پر پھونکا، اب جائیں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھی۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، محبت کی دعوے دار نے خوابگاہی سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ تناوش دروازے سے باہر نکل کر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کبیر دادا جب لوٹ کر آئیں گے، آیا تناوش کو طلاق دے کر فارغ کر دیں گے یا اسی کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی، کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آج ہی جلدی اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔